اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. اس پر میں یہ بتا رہا تھا کہ آج نا اسلام کی ہر چیز کو مشکوک بنا دیا گیا ہے. ہر چیز، آگ ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، جنت ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اس پر بہت سارے اشکالات لوگ کرتے ہیں. تو پہلے یہ بات خوب سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی چیز دلیل سے ثابت ہو جائے تو اس کو ماننا پڑتا ہے، چاہے اس پر ہونے والے اعتراضات، ان کے جوابات آپ کے ذہن میں آئیں یا نہ آئیں. اگر اس اشکالات کے جوابات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے تو آپ کہیں گے بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ہے بہرحال ایسے ہی. صحیح ہے نا؟ دیکھو اس کی میں ایک حدیث سے مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، 4 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دیں، 4 کے بجائے، اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا. اب صحابہ پریشان کہ ہمیشہ تو 4 ہوتی ہیں، آج کتنی ہوئی ہیں؟ 3. بعض صحابہ تو نکلے مبارکباد دیتے ہوئے، مبارک ہو، 1 رکعت کیا ہو گئی ہے؟ منسوخ. اب 4 کے بجائے کتنی ہوا کریں گی؟ زیادہ تر صحابہ بیٹھے ہوئے اور چہ میں گوئیاں کہ بھئی 3 ہوئی ہیں، 4 نہیں ہوئی. لیکن صحابہ پر نبی کا روب تھا تو پوچھتے ہوئے ڈر بھی رہے تھے کہ بھئی ہو سکتا ہے اللہ نے منسوخ کر دی ہوں. اب چہ میں گوئیاں شروع. حضرت ابو بکر، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے. فہابا ان یتکلما، حدیث میں آتا ہے آپ پر ایک ہیبت طاری تھی کہ وہ نبی سے پوچھیں. ذرا روب تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جو دیہاتی صحابی ہوا کرتے تھے یہ کبھی بھی کچھ پوچھنے میں جھجک نہیں ہوتی تھی ان میں، کیونکہ یہ بہت سارے جو دیہات سے آنے والے صحابہ وہ مجلس کے آداب سے بھی واقف نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی دیہاتی آئیں اور نبی سے سوالات پوچھیں، کیونکہ وہ اپنے انداز میں پوچھ لیں گے. ہمیں ایک خیال ہوتا ہے کہ کہیں ادب کے خلاف نہ ہو جائے. بعض دفعہ کوئی ایسا بے موقع سوال نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جائے. ہر سوال پوچھنے کا بھی نہیں ہوتا نا. تو وہ ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، ان کو کہا جاتا تھا ذوالیدین، لمبے ہاتھوں والے، ان کا نام ہی یہ پڑ گیا تھا. تو انہوں نے نبی سے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں اللہ نے کمی کر دی ہے؟ نبی نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے نماز میں کمی کی ہے. کیونکہ نبی کا یہ خیال تھا میں نے پوری 4 پڑھائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے نماز میں کمی کی. صحابی نے فرمایا قد کان بعض ذالک، دونوں میں سے ایک کام یقیناً ہوا ہے. ٹھیک ہے، یا تو آپ نے بھولے سے 3 پڑھائی ہیں یا اللہ نے 1 رکعت. دیکھو نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری پڑھائی ہیں بھائی، لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ، دونوں میں سے ایک بات لازمی ہوئی ہے. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہو جاتا نا. کسی بات کو کہنے کا ایک تمیز والا طریقہ بھی ہوتا ہے اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو الفاظ نامناسب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تمیز سے بھی ایک بات کی جا سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا. کیا مطلب؟ پوری 4 پڑھائی ہیں میں نے. صحابی نے بڑی مضبوطی سے کہا قد لگتا ہے جب بہت تاکید کی جاتی ہے، یقیناً ایسا ہوا ہے، یا تو آپ بھولے ہیں یا اللہ نے 1 رکعت. اب اتنی مضبوطی سے ان صحابی نے کہا کیوں؟ بھائی ان صحابی کو یہ بھی تو خیال ہو سکتا تھا یار یہ اللہ کے نبی ہیں بھائی، تو ہو سکتا ہے مجھے کنفیوژن ہوئی ہو. ان صحابی نے اس لیے مضبوطی سے کہا کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو اتنے سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے.
اور نبی کے بارے میں تمام صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی سے بھول کا عمل ہو سکتا ہے. جان کر غلطی تو نہیں کرتے نبی, لیکن بھولے سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہاں امکان ہے خطا کا, بھول کا, یعنی خطا سے مراد بھول کا امکان. اور اتنے سارے مقتدی سب متفق ہیں کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں, تو یہ سارے اتنے سارے لوگوں سے بھول نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے مضبوطی سے کہا کچھ تو ہوا ہے, یقیناً یا تو آپ کو بھول واقع ہوئی ہے یا اللہ نے 1 رکعت منسوخ کر دی ہے. اب اگر کوئی گستاخی رسول کے کلپ میرے خلاف بنانا ہے تو پھر ان صحابی کے خلاف بناؤ سب سے پہلے. یعنی دیکھو نبی کو کہہ رہے ہیں ان سے بھول واقع ہو گئی. تو نبی بشر تھے, انسان تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول کے اور بھی واقعات ہیں. قد کان بعض ذلک, تو جب انہوں نے اتنی مضبوطی سے کہا نا کہ کچھ تو ہوا ہے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے میں تردد ہوا کہ بھائی اتنی مضبوطی سے کہہ رہے ہیں تو میں دوسروں سے پوچھ لوں. آپ نے حضرت ابو بکر عمر سے پوچھا, انہوں نے فرمایا یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے تو آپ روب کی وجہ سے خاموش بیٹھے تھے, لیکن کیا فرمایا, یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے 1 رکعت پڑھی اور سجدہ سہو کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کلام کے بعد 1 رکعت پڑھی پھر سجدہ سہو کیوں کیا؟ یہ پھر اختلافی مسئلہ ہے. احناف کے نزدیک یہ اس وقت کا واقعہ جب نماز میں کلام کی اجازت تھی, اور دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کلام ہو جائے تو بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں. البتہ احناف کے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے سلام پھیر لیا, تسبیحات میں مشغول ہو گئے اور آپ کو یاد آیا کہ 1 رکعت نہیں ہے, تو کلام جب تک نہ ہو آپ 1 رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کر سکتے ہیں, کیونکہ کلام کرنا یہ نماز کے کیا ہے, منافی ہے. تو ابتدائی اسلام میں کلام کی نماز کے دوران بھی کیا تھی, اجازت تھی. تو اب مسئلہ کیا ہوا, اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان صحابی نے اتنی مضبوطی سے کہا کہ ہوا تو ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ سب کہہ رہے ہیں, جتنے مقتدی موجود ہیں سب کا یہ خیال ہے کہ 4 کے بجائے 3 رکعتیں ہوئی ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو متواتر خبر ہوتی ہے, جس کو سب پے در پہ نقل کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں, اس کو ماننا ضروری. اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں اس خبر کو ماننے کے بعد ان اشکالات کا جواب تو تلاش کیا جاتا ہے, جواب نہ ملے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ ہمیں اشکالات کا جواب نہیں مل رہا, لیکن اس خبر کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ خبر کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. حالانکہ یہ بھی ممکن تھا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی کے ذریعے کر رہے ہوں. آپ نے جو کہا ہے نا کہ میں نے 4 پوری پڑھی ہیں, تو وحی کے ذریعے کہہ رہے ہیں اور وحی غلط نہیں ہو سکتی. امکان تھا, لیکن صحابی نے کہا کہ نہیں, یہ وحی کے ذریعے نہیں کہہ رہے ہوں گے, یہ اپنی رائے سے کہہ رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے صحابہ, سارے مقتدی کہہ رہے ہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی امام 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دے, سارے مقتدی کہہ رہے ہیں امام صاحب آپ نے 3 پڑھی ہیں, امام نے 4 پڑھی ہیں, تو بے وقوف کون ہوگا؟ امام پاگل ہوگا نا. لوگ سارے مقتدی ایک طرف ہیں اور آپ اڑے ہوئے اس پہ. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بھائی جو خبر ایسی ہے جو متواتر نقل ہوتی چلی آ رہی ہے اس کو ماننا ضروری ہے. جہنم کی آگ اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی, اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی ہے, یہ خبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی, ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی. جتنے پیغمبروں کے صحیفے آج بھی ہمیں ملتے ہیں ان تمام صحیفوں میں جہنم اور جنت کا تذکرہ موجود. اور جہنم میں جو قدر مشترک جو چیز ہے وہ ہے آگ کا دریا, یہ چیز بھی تمام صحیفوں میں موجود ہے. حالانکہ ان پیغمبروں کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا. یہ جن مقامات پہ پیدا ہوئے وہ مقامات بھی ایک دوسرے مقامات سے ہزاروں کوسوں دور, اور ان کی تاریخ پیدائش بھی ایک دوسرے سے صدیوں کے فاصلے پر ہیں. اور وہ جو صحیفے آج بھی موجود ہیں ان صحیفوں کا بھی آپس میں کوئی میل نہیں ہے کہ یہ صحیفے عرب گئے ہوں تو انہوں نے کچھ اس پہ حاشیہ چڑھایا ہو, اور مسلمانوں کے صحیفے ادھر گئے ہوں انہوں نے حاشیہ چڑھایا ہو. تو اتنے مختلف جگہوں سے جب ایک دستاویز مل رہی ہے اور ان دستاویزات کی نسبت بھی بڑے بڑے پیغمبروں کی طرف ہے جن کو پوری دنیا جن کا احترام کرتی ہے, سب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ پیغام اپنے بندوں کو دیا ہے کہ اس نے نافرمانوں کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے اور کافر اس میں ہمیشہ جلے گا اور اہل ایمان اس میں سزا پانے کے بعد نکل جائیں گے. تو پھر جہنم پر جتنے بھی اعتراضات ہوں ان اعتراضات کے جواب تو تلاش کیے جائیں گے. اس آگ کے وجود کا انکار کر دینا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے, کیونکہ اتنے سارے پیغمبر
اور اتنے ساری قومیں جن کی نسبت ان پیغمبروں کی طرف ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی. انگریز بھی مانتے ہیں اس بات کو, یہودی بھی مانتا ہے. دنیا کی 3 قوموں کو اگر ملایا جائے نا تو باقی بہت تھوڑے سے بچتے ہیں. مسلمان, انگریز, عیسائی اور یہودی, یہ 3 بڑے مذہب ہیں. باقی تو سکھ ہیں, ہندو ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہندو نہیں مانتے جہنم کی آگ کو. اگر ہم ہندوؤں کا اور ان آسمانی مذاہب کا کمپیئر کریں تو ان میں مذاہب میں آپ کو زمین اور آسمان کا فرق. تہذیب اگر آپ کو نظر آئے گی تو آسمانی مذاہب کے ماننے والوں میں نظر آئے گی. تو یہ عجیب بات ہے, جو تہذیب یافتہ قومیں ہیں جن کے مذہب میں تہذیب ہے, وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جو بتوں کو پوجنے والے, گائے کے پیشاب کس کی عبادت اور وہ جو ان کو مبارک سمجھنے والے, جن کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, ان کا دعویٰ لوگ مان رہے ہوں, اور جو پیغمبروں کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوں ان کے دعوے کو جھٹلا دیا جائے, یہ بھی عقل کے بالکل, بولو بھائی, خلاف ہے. تو یاد رکھو دلائل 2 قسم کے ہوتے ہیں. کسی چیز کو ثابت کرنا یا تو عقل کے ذریعے ہوتا ہے یا نقل کے ذریعے ہوتا ہے. نقل کا مطلب وہ نقل نہیں جو امتحانوں میں ہوتی, نقل کا مطلب خبر کے ذریعے. کوئی بھی قابل اعتماد آدمی جب آپ کو کسی چیز کی خبر دیتا ہے تو اس خبر پر یقین کیا جاتا ہے. اور اگر کئی لوگ مل کے ایک خبر کو کا پرچار کر رہے ہوں تو اس پہ بھی انسان کو یقین آ جاتا ہے. اس کی میں ایک اور مثال دوں. دیکھو, اگر کوئی شخص آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ وہاں انڈا موڑ پہ آگ لگی ہے, مثال کے طور پر, یا کوئی مرڈر ہوا ہے. ایک آدمی نے آپ کو آ کے بتایا انڈا موڑ پہ مرڈر ہوا ہے اور فلاں تاریخ تھی, مرڈر ہوا ہے اور اس پہ یہ واقعات ہوئے. دوسرے نے آ کے تھوڑے واقعات چینج کر دیے مگر مرڈر کا وہ بھی کہہ رہا ہے. تیسرے نے آ کے اور تبدیلی کی کہ یہ نہیں ہوا بلکہ یہ ہوا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے مرڈر ہوا ہے. تو سب جھوٹے ہیں, لیکن ان میں سب میں کامن چیز کیا ہے؟ مرڈر تو ہوا ہے. تو آپ کہو گے یہ سارے کذاب دجال ایک نمبر کے جھوٹے ہیں, لیکن ایک چیز میں سب مشترک ہے, قتل ہوا ہے. تو اس کا مطلب اگرچہ یہ جھوٹے ہیں مگر قتل کی خبر یہ سب صحیح نقل کر رہے ہیں. تبھی کہتا ہے نا ضعیف حدیث کے راوی اگر کثرت سے اس کی سندیں ہوں تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ حسن بن جاتی ہے. کیونکہ یہ عقل اس کو پھر تسلیم کرتی ہے کہ یار اتنے سارے آدمی جھوٹ بول تو رہے ہیں لیکن ایک خبر پہ سارے جمع, جبکہ ان کا آپس میں لنک نہ ہو. ہاں اگر آپس میں لنک ہے پھر یہ ممکن ہے کہ انہوں نے آپس میں گول میز کانفرنس کر کے فرض کر لیا ہو کہ ہم یہ خبر پھیلائیں گے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے ان کا کوئی مفاد تو نہیں ہے. اگر مفاد ہے تو پھر اس کا انکار کیا جائے گا, ان کا ذاتی مفاد نہ ہو تو انکار نہیں کیا جائے گا. تو دنیا کی جو بڑی بڑی قومیں ہیں جو مذاہب کو مانتی ہیں, اور جو مذاہب بھی اعلیٰ درجے کے مذاہب دنیا میں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, جن کے ساتھ اللہ کی مدد رہی ہے ہمیشہ, ان مذاہب کو ماننے والوں کا آپس میں لنک نہیں بلکہ دشمنیاں ہیں. اسلام, عیسائیت اور یہودیت ہمیشہ آپس میں کیا کرتے رہے, یہ لڑتے رہے ہیں, مگر تینوں ایک خبر پہ متفق ہیں کہ تمام پیغمبروں کی یہ دعوت تھی کہ جہنم کی آگ اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے. ان میں بہت اختلافات ہیں. کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں, کچھ نبی نہیں مانتے. کچھ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے, دوسرے کہتے ہیں نہیں اللہ کے بیٹے نہیں تھے, ان کا کوئی باپ نہیں تھا. کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں. کچھ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں. بہت سارے اختلافات ہیں ان کے آپس میں, لیکن اس کے باوجود سب اس پر متفق ہیں کہ موت کے بعد جنت ہے یا جہنم. تو یہ خبر کیا کہلائے گی؟ متواتر. تمام آسمانی کتابیں, میں نے خود تورات بھی کچھ مطالعہ کیا, انجیل کا بھی, جو آج کل عہد قدیم اور عہد جدید کے نام سے ان کی کتابیں چھپ رہی ہیں, جہنم کی آگ کا ذکر ان میں بھی ہے. یعنی اتنی تحریف کے بعد بھی وہ جہنم اپنی کتابوں سے نہیں نکال سکتے, جہنم نہیں نکال سکتے. بلکہ ان کے جو مبلغین ہوتے ہیں ان کا تبلیغ کا اسٹائل بالکل وہی ہوتا ہے جو ہمارے تبلیغی جماعت کا اسٹائل ہے. میں نے عیسائی مشنری کی ان کے کچھ لٹریچر پڑھا. عیسائی جو مشنریاں ہوتی ہیں نا, جو کام کر رہی ہوتی ہیں, اس میں ایک پادری کا لٹریچر تھا. اس نے اردو میں لٹریچر تھا, اس میں اس پادری صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ اتنے سارے لوگ عیسائی مذہب قبول کیے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں, یہ سب جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں. ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے بھائی. جیسے ہم کہتے ہیں نا, یہ اتنے سارے تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ اتنے سارے غیر مسلم جہنم میں جا رہے ہیں, ان کو ایمان کی دعوت دے کے
جہنم سے بچانا کیا ہے ہماری ذمہ داری. تو ایسے عیسائی بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب جہنم میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا اس میں تو اختلاف ہے کہ عیسائی جائیں گے یا مسلمان, لیکن اس پر اتفاق ہے کہ جہنم ہے, کوئی نہ کوئی جائے گا. صحیح ہے نا, جیسے الیکشن میں ہم کہتے ہیں نا کہ کون آئے گا یہ تو نہیں پتا, لیکن اس پر اتفاق ہے کوئی نہ کوئی تو آئے گا. عمران خان آئے گا, مولانا فضل الرحمان آئیں گے, یا نواز شریف دوبارہ آ جائے گا, اس میں رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی آئے گا. اس پر سب کیا ہیں, متفق ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی طرح یہ خبر کہ حساب و کتاب ہے مرنے کے بعد جنت اور جہنم کی شکل میں, اس خبر پر تمام آسمانی مذاہب کیا ہیں, متفق. ہاں, جو مذاہب آسمانی نہیں ہیں وہ انکار کرتے ہیں, ان میں بھی بہت سے مانتے ہیں کہ آگ ہے, لیکن جو انکار کرتے ہیں وہ اس لیے کہ جنت بنانے والا جہنم بنانے والا اللہ ہے اور اس کی خبر دینے والا اللہ ہے. جس کا اللہ سے لنک ہی نہیں ہوگا اس کو کیا جنت اور جہنم کا پتا, کیونکہ یہ عقل سے تھوڑی پتا چلے گا جنت اور جہنم کا. تو جو مذاہب عقل کی بیس پہ جن کی بنیاد رکھی گئی ہے, جیسے ہندوؤں کا جو مذہب ہے وہ کوئی آسمانی تعلیمات تو نہیں ہے, انہوں نے تو اپنی عقل سے کہ یہ ماتا بیٹھ کے فرضی چیزیں ہیں, ان کے عقل کا بھی غلط استعمال ہوا, لیکن بہرحال سارے مذہب کی بیس عقل ہے. تو وہ اگر انکار کریں گے تو اس لیے کہ جنت بنانے والا کون ہے, اللہ ہے, اور جہنم بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. تو ظاہر ہے آسمانی مذاہب ہی یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اس اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اور کیا کیا بنایا اس میں, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی. تو اس لیے میرے بھائی رہا یہ ایک اشکال کہ اتنی سخت سزا اللہ نے کیوں رکھی نافرمانوں کے لیے, آگ میں کیوں ڈالتا ہے. ایک طرف تو اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں, دوسری طرف آگ. یہ اشکالات اپنی جگہ, لیکن ان اشکالات کی بنیاد پہ آپ جہنم کی آگ کا انکار نہیں کر سکتے. اس لیے عقل مند وہ ہے جو ان اعتراضات اور اشکالات میں پڑے بغیر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنے دامن کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت قیامت آپ کرتے ہیں تو بتا دینا کس تاریخ کو آئے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا, والذین آمنوا مشفقون منہا, فرمایا جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں وہ آپ سے تاریخیں پوچھتے ہیں, لیکن جو قیامت پر ایمان لانے والے ہیں وہ قیامت کے آنے سے ڈرتے ہیں. ان کو تاریخ میں دلچسپی نہیں ہے, ان کو دلچسپی اس میں ہے کہ اس دن ہمارا بنے گا کیا. اس لیے میرے بھائی اپنی جان پر مجھے بھی رحم کرنا چاہیے اور آپ کو بھی. آج لوگوں نے اس جہنم کی آگ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کفر بول لو زبان سے, شرکیہ کلمات بول لو, ماں باپ کو ستاؤ, زنا کرو, جو مرضی کرو, بہت ہلکا سا لفظ ہے, وہ بھی وہ جو آخرت کا خوف رکھتا ہے کہ توبہ کر لیں گے, ورنہ اکثر نے تو توبہ کا خیال بھی چھوڑ دی. حج ہو رہے ہیں, عمرے بھی ایک پکنک بن چکی ہے, حج عمرہ تفریح کا شوق ہوتا ہے, عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں. اچھی بات ہے, ادھر ادھر گھومنے سے بہتر ہے عمرہ کر کے آ جائیں. میں عمرے سے نہیں روک رہا, ایک نیکی کر رہے ہیں وہ بھی نہ رہ جائے کہیں, لیکن یہ تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہیں بھی نہیں کہا کہ جو نفلی حج نہیں کرے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا, یہ جو نفلی عمرہ نہیں کرے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ زنا کرو گے تو کیا ہے, آگ ہے. شراب پیو گے تو کیا ہے, آگ ہے. ماں باپ کو ستاؤ گے تو کیا ہے, آگ ہے. رشتہ داری توڑو گے تو کیا ہے, بولو بھائی, آگ ہے. کچھ دن پہلے ایک عجیب کیس ہوا, ایک خاتون کا کسی سے تعلق ہوا ناجائز, اپنے شوہر سے ستا کے طلاق لے کے اس بندے سے شادی کی. میں چونکہ پورا کیس میرے سامنے تھا, شادی کر کے دونوں میاں بیوی عمرے پہ چلے گئے. میں کہا واہ بھائی واہ ہے بھائی, کسی کی بیوی ہے, تعلقات غلط, اور بلا وجہ جو عورت اپنے شوہر سے طلاق لے, بعض روایات میں آتا ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. شوہر حقوق ادا کر رہا ہے سب کچھ, لیکن صرف یہ کہ واٹس ایپ پہ کہیں دوستی ہو گئی کسی سے, وہ اپنے شوہر کو ستایا طلاق لی, کہیں شادی کر کے, تو ان کا شوہر یہاں ٹہل لیتے اکیلے نا, ایسے ایسے یوں کر کے گھوم رہے ہیں بالکل اکیلے. میں نے کہا خیریت, کہہ رہے ہیں وہ چلے گئے. میں نے کہا کہاں ہیں آج کل وہ, میرا خیال تھا بھاگ کے کہیں گئے ہوں گے, وہ شادی کر کے بھاگی کہیں گئے ہوں گے, کہیں ادھر سوئٹزرلینڈ وغیرہ کی طرف نکل گئے ہوں گے کہ چلو وہاں جا کے عیاشی کریں گے, فلمیں دیکھیں گے, ڈرامے دیکھیں گے,
یہاں تو بڑا گھٹن کا ماحول ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان ہے. تو پتہ چلا کہاں گئے ہوئے ہیں, عمرہ کرنے. حج بھی ہو رہا ہے, عمرے بھی ہو رہے ہیں, حرکتیں کیا ہو رہی ہیں. تو یہ مسلمان کا کیا چل رہا ہے, ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ بھائی قیامت میں اس کا جواب دیں. مزے تو اڑا لیے دنیا میں, قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا ہمیں. ہاں حقوق ادا نہ کر رہا ہو پھر ایک الگ بات ہے, پھر تو ہم خود مشورہ دیتے ہیں. آج کل ہم الٹے الٹے مشورے بھی شروع کر دیے لوگوں میں, بھئی ایک حد تک برداشت کرو, اس کے بعد چھٹی لو, اس سے زیادہ نہیں کسی کو پالنا چاہیے. شوہر اگر تمیز سے چل رہا ہے ٹھیک ہے, ایک دفعہ دھمکی دی, 2 دفعہ, 3-4 دفعہ کے بعد نہیں سدھرا, ہاں بنیادی حقوق اگر نہیں ادا کر رہا ہے, ایسی خام میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں, تو میں خود مشورہ دیتا ہوں بھائی بعد میں بچے ہو جائیں گے, ایک مصیبت بن جائے گی, پتلی گلی سے نکل لو, ٹھیک ہے نا, یعنی طلاق لے کے, ایسے ہی نہیں. تو وہ تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن حج بھی گنگا کا کیا اور کعبہ کا اشنان بھی, خوش رہے رحمان تو راضی رہے شیطان بھی. تو یہ سیزن چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ رکھی ہے وہ گناہوں پہ رکھی ہے, جو کبیرہ صغیرہ نہیں. صغیرہ کو اللہ وضو سے, نماز روزے سے کیا کر دیتے ہیں, چھوٹی موٹی خطائیں, کبھی والدین سے تھوڑی سی اونچی, ابا یار آپ کیا یار ہر وقت آپ یار دہی لینے, کبھی انڈے لینے جا رہے, یہ تھوڑی سی نافرمانی ابا کی. ابا نے بولا جا دہی لے کر آیا, یار ایک تو ابا ہر وقت دہی ٹماٹر میں ہی الجھا کے رکھا ہوا ہے. یہ ایسے کھجاتے ہیں آج کے لڑکے جو ہے نا. ابا گھر سے بولتے ہیں نا بیٹا جا تو یہ لے آ, تو تھوڑا سا کھجاتا ہے, نہیں بھی ہو رہی ہوئی خارش تو شروع ہو جائے گی اس کو, اے یار ابا ہے. تو یہ صغیرہ گناہ ہے, کبھی کبھار ہو گیا, چلتا ہے. یہ نماز پڑھو گے نا عشاء کی تو کیا ہو جائے گا, معاف ہو جائے گا. اور ایک ہوتا ہے ابا ابھی مرے ہیں نہیں دنیا میں, ان سے جائیداد مانگ رہے ہیں, ابا پہلے ہی دے دو, ایسا نہ ہو بعد میں کوئی مجھے ملے ہی نہیں. ابا کو اتنا غصہ آتا ہے یار میں اس کو تو چاہیے مجھے اپنی جائیدادیں لا کے دے. اور ستاتے ہیں کس طرح سے, سب کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے گھروں میں, ماؤں کو ستاتے ہیں. اچھا ایک بات خوب یاد رکھو, جیسے ماں کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے, ماں کے لیے بیٹی کو بلا وجہ ستانا بھی گناہ کبیرہ ہے. بعض مائیں بیٹیوں کو بلا وجہ ٹارچر کر کے ذہنی مریضہ بنا دیتی ہیں. بہت کم مائیں ہیں ایسی مگر ہیں, صحیح ہے نا. مارکیٹ میں یاد رکھو چیز شارٹ تو ہوتی ہے, ختم نہیں ہوتی. بہت سے نفسیاتی ڈاکٹروں سے میں نے خود سنا ہے کہ بہت سے کیسز میں لڑکی پاگل ہو چکی ہوتی ہے, اور اس کو پاگل کرنے والی کون ہوتی ہے, اس کی سگی ماں. کوئی بوجھ ہو جاتا ہے بلا وجہ, اس کو تانے بلا وجہ کہ اس کو ایک کی طرف توجہ زیادہ, دوسری بیٹی کو کیا کر دیا, بالکل لٹکا دیا. اسلام میں اولاد کے درمیان بھی عدل ضروری ہے. تو اسی طرح بعض باپ اپنے بیٹے کو نفسیاتی بنا دیتے ہیں, ہر ایک کے سامنے اس کی برائی کر رہے ہیں, ادھر بھی جا کے میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹے کی عزت کا کیا کر دیا, جنازہ. ارے بھائی تم اپنے بیٹے کو بتاؤ یا کسی خیر خواہ کو بتاؤ, پوری دنیا میں کیوں بتا رہے ہو کہ میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹا ایسا. کیونکہ لوگ بولتے ہیں یار اس کا تو, پھر وہ اس کی کبھی عزت نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں اس کا تو باپ اس کے خلاف ہے, تو وہ اس کے دل میں اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو رسپیکٹ جو ہے نا وہ اولاد کو بھی ضرورت ہوتی ہے. باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بیٹے کو عزت دے, بیٹی کو بھی کیا دے, عزت. جیسے اولاد کی ذمہ داری ہے نا والدین کو عزت دیں, تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا دیں, بیٹے کو عزت دیں. بلا وجہ اس کو ذلیل کرنا لوگوں کے سامنے. ہاں اولاد کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ اگر باپ یہ سب کر رہا ہے تو اللہ کے لیے برداشت کر لو, آپ اس سے مطالبہ نہ کرو, ہمیں آگے بتا دو, ہم ابا کو چپکے سے سمجھا دیں گے. ابا سے لڑو مت, کیونکہ جس نے اپنے باپ کو یا ماں کو برداشت کر لیا اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں. اور ابا کے سامنے اپنی عزت کو مٹا دو. ابا مجمع میں تھپڑ بھی مار دیں, بول دیں ابا ہیں, ابا کا رائٹ ہے. ابا کو ہم یہی مشورہ دیں گے کہ تھوڑا سا خیال کریں آپ, لیکن آپ کو ہم یہی مشورہ دیں گے کہ اگر ابا سیٹنگ پہ نہیں آ رہے تو آپ ابا کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لو, آپ خود تھوڑے سے ٹیڑے میڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا. آپ خود کیا ہو جاؤ, تھوڑے سے ٹیڑے میڑے ہو جاؤ, ابا کے حساب سے ایڈجسٹ کر لو تاکہ گھر چلے. تو ابا سے نہ لڑو, کیونکہ جس نے ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے نا بڑے سخت تھے, ایسی تربیت کی ہے نا انہوں نے, بہت سختی کی ہے اپنے, تو وہ بن گئے پھر شیخ الحدیث بن گئے. وہ یعنی سختی اثر کر گئی, منفی جذبات پیدا نہیں ہوئے. تو ایک لڑکا میرے پاس آیا, وہ عالم تھے, انہوں نے کہا یار میرے ابا نے نا شیخ الحدیث کی آپ بیتی پڑھی ہے ان کے والد کی, تو وہ اسی حساب سے میری ٹریننگ کر رہے ہیں, بالکل کہیں مجھے ہلنے بھی نہیں دے رہے, یہ کرو اب یہ کرو.